میں ہم اپنے ادارے سے 48 جو مرد اور 2 بیٹیاں جو ہیں ان کو ویلکم ہوگی، اور اس کا طریقہ کار میں بتاتے چلوں کہ 7 کا ڈیجٹ، تو وہ نمبر جو ہیں آپ چیئرمین صاحب آپ کچھ آپ میں سے دوسرے 2 بھی بتائیں گے، مختلف نمبر آپ لوگ بولیں گے، وہ یہاں فیڈ ہوں گے، تو پھر اس کے بعد بیلٹنگ عمل شروع ہو جائے گا۔ تو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں چیئرمین صاحب کا، وہ ممبران کا، کہ آپ بہت ہی مصروفیات میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ لمحات جو ہیں تلاوت بھی کروا رہے ہیں۔ ہاں میں تلاوت بھی کراؤں گا، میں اپنی عادت وہ بھی تو وہ میں دیکھ رہا تھا آپ کی مصروفیت بھی ہیں، مجھے بھی اس بات ہے، لیکن یہ جو لمحات ہیں، یہ جو ٹائم ہے یہاں پہ، شاید ہمارے جیسے گناہ گاروں کی بخشش کا یہی ذریعہ بنا۔ میں اس ایک نیک اور باوقار اور پروقار تقریب کے آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے قاری عمر دراز صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ آغاز کرتے ہیں نمبر چیئرمین صاحب سے پہلے آغاز کروں گا کہ کوئی اور مہربانی کا ہمارے 6 کے موجود ہیں، 2 ہزار بھی ہیں، ورکرز بھی ہیں، ان میں سے جو بھی 0 کا 6 کا 3 بھی کر دیں، 8 0 کا 200 لوگوں کی اس میں ایک رہ گئے تو 50 وہ خواتین 48، لیکن 200 کی ہم ٹاپ موسٹ 50 جی ہیں۔ پہلے سلیکٹ ہو چکے ہیں وہ دوبارہ
50 خان صاحب آپریٹر ہیں. راجہ شاہ خان کون سے سیکٹریٹ ہیں؟ یہ جی ٹیوبویل. ٹیوبویل کے راجہ شاہ خان کی آپریٹر، اس کو بہت بہت مبارک ہو جی. محمد بشیر ہیں جی، یہ بھی سیکٹر ڈیولپمنٹ 2 سے ہیں. راجہ خلیل احمد کیانی مالی ہیں، یہ بھی اسٹاف لے لینڈ ڈائریکٹریٹ سے پاس ہیں. امجد حسین یہ بھی سب ڈویژن 1 کون سی. محمد مشتاق گولڈا رینج فارسٹ. فخر الدین سب ڈویژن 3. محمد آصف ٹریکٹر آپریٹرز. سردار خان سب اسسٹنٹ واٹر میٹر ڈویژن. ناظم بشیر ڈرائیور ہیں، نیو فارمن اسٹاف. حق نواز سیکیورٹی گارڈ کیپٹل پارک F9. راجہ طلعت محمود انجم سب اسسٹنٹ مینٹیننس ڈویژن 2. اظہر محمود ستی جونیئر اسسٹنٹ اسٹرکچر ڈائریکٹریٹ. ظہور حسین شاہ OGM اربن ڈویژن 2 انوائرمنٹ. آفتاب احمد سب انجینئر اسٹریٹ لائٹ ڈویژن 2. راشد فاروق سیکیورٹی گارڈ انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ. شاہد گل جونیئر اسسٹنٹ آفس اسٹاف آف PMA. خرم شہزاد ڈرائیور ہیں، کیئرز ڈائریکٹریٹ. محمد آصف OGM پارک ڈائریکٹریٹ. شہزاد احمد سیکیورٹی گارڈ میڈیکل سروسز ڈائریکٹریٹ. طاہر عباس ڈرائیور جنرل ایڈمن سیکشن. امانت علی بیلدار سب ڈویژن 2 ٹیوبویل سیکشن. رحمت اعظم ہیلپر مینٹیننس سول. منیر اختر ستی مالی اربن ڈویژن 1. محمد اسماعیل ہارٹیکلچر سپروائزر CDA نرسری ڈویژن. الطاف خان چین مین DDG پلاننگ. عاطف خان. امجد حسین شاہ بیلدار گورنمنٹ ہاسٹل. پرویز اختر الیکٹریشین سب ڈویژن 2 اسٹاف. ملک دینو فارسٹ گارڈ بارکو رینج فارسٹ. سلامت حسین بیلدار انکوائری آفس I9. چنگیز خان OGM گارڈن پارک ڈویژن. منصور الحسن اسسٹنٹ سپروائزر سیکٹر مینٹیننس ڈویژن. عبد الحمید سپروائزر سیکٹر G5 اربن ڈویژن 1. نزاکت علی گلیزیئر اسٹاف انکوائری G73. گل بہار مالی اسٹاف جناح ایونیو. شیخ ممتاز حسن OGM کیپٹل پارک F9. محمد کامران سیکیورٹی گارڈ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ. وقار ارشاد نائب قاصد چیئرمین اسٹاف. محمد سجاول سیکیورٹی گارڈ پلے لینڈ ڈائریکٹریٹ. محمد اسحاق ہیلپر G6 ڈویژن الیکٹریکل ڈویژن 1. محمد یاسین بیگ بیلدار سب ڈویژن نارتھ. طاہر اکرم پلمبر اسٹاف انکوائری G734. عمیر علی شاہ ہیلپر اسٹریٹ لائٹ ڈویژن. حبیب الرحمان ریسرچ اسسٹنٹ آپریشن ڈویژن. شراز کیانی OGM پارک ڈائریکٹریٹ. راجہ عبد المنیر اسسٹنٹ سپروائزر ورکس ڈویژن 1. مرزا نواز بیگ آپریٹر سب ڈویژن 1 ٹیوبویل ڈویژن. ناصر محمود OGM شکر پڑیا پارک ڈویژن. محمد اکثر بیلدار ٹینکر اسٹاف. افتخار احمد سپروائزر مینٹیننس ڈویژن پارلیمنٹ ہاؤس 1-2. محمد شفیق OGM گورڈا 50. عارف بھائی
सभी आदमी आए बुनियादी नंबर तो ही बोला ना सारे फोन ऑपरेटर दो ही हैं ये है रुखसाना परवीन, जूनियर असिस्टेंट DFA ऑफिसर। ये ज़िबन नसा है जी, एचपी ऑपरेटर। ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सर एक मिनट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो लोग का साथियों का आज के लिए दादी में आपने बताया सर स्कूल में आने देने में आई, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब चेयरमैन साहब का, अहमद अली साहब का, मेंबर फनान साहब का, राना शकील साहब का, मेंबर स्टेशन जनाब आमिर अब्बास साहब का, मेंबर स्टेट नवीद अलाई साहब का और रोड साहब का, तमाम मैनेजमेंट का और खुसूसी तौर पे लेबर रिलेशन के पूरे स्टाफ का और आईटी के डायरेक्टर का और आईटी के स्टाफ का, जिन्होंने ये अच्छे बेहतरीन किस्म के और शफाफ किस्म के इंतजाम किए, उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। और एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सबको पता है कि ये हज की मुख्तलिफ अदारों में ट्रेड यूनियन है, वहाँ जाते हैं, जैसे वो JDC से 70 के करीब लोग जाते हैं, बड़ा धारा है, बाबरा से जाते हैं, सब जगह। तो हमने ये सादत अल्लाह ने CDA मजदूर यूनियन के खाते में डाली थी कि जब हम पहली दफ़ा CDA बने तो हमने इसका स्टार्ट किया था 10 से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 48 से जो हैं हमारे कारकुन, लो पेड 1 to 16 और फिर साथ ही 2 ख़वातीन जो हैं जाते हैं। हर चेयरमैन ने, हमारे अहमद अली साहब को सारा इल्म में है, हमारे मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन भी रहे, तो इनको पता है कि हर चेयरमैन के दौर में इनको हम रिक्वेस्ट करते रहे, बात नसीब की होती है कि ये बढ़ते गए, हत्ता कि एक ऐसे चेयरमैन भी हमारी ज़िंदगी में आए जो कहने को तो अवामी नुमाइंदे थे, फिर वो साथ चेयरमैन भी थे। उनका दौर जो है CDA को बहुत पीछे भी ले गया, इकनॉमी के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल 5 हज का कोटा वो भी दे गए थे कि इनको बढ़ा दिया जाए। और मैं इस मौके पे ये आप सबको, चूँकि मेरे आप सारे सीनियर टीम के लोग बैठे हैं, सदर साहब, चेयरमैन साहब, सुप्रीम हेड, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, ये सब लोग हैं, आपके ये दस्तों बाजू हैं, आप लोगों के सबके भी इल्म में है, लेकिन मैं ज़रूर इस मौके पे ये बात करना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब और उनकी टीम, इन्होंने जो CDA की पिछले दरबार के अंदर ये इकनॉमी ख़राब हुई, शहरी नाराज़ हुए, बुनियादी तौर पे तो ये शहरियों की खिदमत का अदारा है, डेवलपमेंट का अदारा है। मैं इस मौके पे चेयरमैन साहब और पूरी टीम अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से जो आपके भी कारकुन हैं, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आपने बड़ी मेहनत, बड़ी लगन से और इन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए बेहतरीन मनसूबाबंदी से ये जो इस अदारे को एक नेक नामी की तरफ लेके गए हैं, आज हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है, CDA का काम नज़र आता है। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ ये तारीख का हिस्सा है कि जब भी तारीख लिखी जाएगी तो कम से कम
اس موقع پہ یہ جو پچھلے دنوں میں ہمیں پریشانی کا سوال گالیاں پڑ رہی تھیں تو آج الحمدللہ لوگ ہر جگہ پہ ذکر کرتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ آپ کے ادوار میں بہت ہی بڑے بڑے میگا پروجیکٹ بھی شروع ہوئے، چھوٹے سیکٹروں بھی کام ہوا، ہر جگہ کام ہوا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، اکثر فورم پہ کہتا ہوں کہ یہ جو شہر اندھیروں میں ڈوب چکا تھا کیپٹل، وہ الحمدللہ آپ سب لوگوں کی محنت سے، لگن سے اور کارکنوں کی مدد سے وہ شہر پھر ایک دفعہ روشنیوں کا شہر بن چکا۔ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ آپ نے ہمارے ادوار کے اندر 5-6 مہینے سے جب سے ہم نے الیکشن جیتا ہے ہم آئے ہیں تو میں آپ کے ادوار میں ترقیاں بھی ہوئی، بہت سارے افسران جو ہیں میرے بہت محترم ہیں، ہم نے چونکہ اس ادارے کو زندگی دی ہے تو وہ آج گریڈ 19 میں بھی ہیں، 18 میں بھی ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ توقع رکھتا ہوں کہ اصل یہ ادارہ کارکنوں کا ہے، کارکن ہیں تو ہم سب لوگ ہیں۔ یہ 14-15 ہزار کے اوپر بورڈ بھی ہے، چیئرمین صاحب بھی ہیں ہم، اور ڈائریکٹر بھی ہیں، HRD 2 بھی ہے، 1 بھی ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ لیکن مجھے چیئرمین صاحب آج یہ آپ کو گزارش کرنی ہے، عمران صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ فیلڈ کے اندر لوگ جس سکیل میں بھرتی ہوتے ہیں اسی سکیل میں خدا کی قسم ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ ہیں اصل کارکن۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو جو بھی سسٹم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ممبر صاحب کا میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ممبر ایڈمنسٹریشن کا اور ممبر فائنانس کا اور ممبر اسٹیٹ کا بھی، کہ میں بطور ممبر ایڈمنسٹریشن یہ جب مسائل ان کے سامنے پیش کرتا ہوں تو جہاں ان کو سمجھ آتی ہے اور یہ میں کامیاب ہوتا ہوں تو میں ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کا رستہ نکالتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ جو آپ نے کیا، ابھی آپ نے لوسد میں میں نے ممبر صاحب کی آپ کمیٹی بنی تھی، ممبر فائنانس صاحب کی، میں نے آپ کے علم میں لائے، آپ کے حکم سے جب ان کے پاس پہنچا تو میں نے کہا کہ ہمیں یہ لوسد جو رائج ہیں یہ بہت پہلے ملے تھے، مہنگائی بہت بڑھ چکی۔ انہوں نے فوری طور پہ جس چیز کو وہ سمجھتے تھے انہوں نے کہا یہ ٹھیک بات، اس میں 100% آپ کے جو بھی الاؤنسز ہیں، ایون تلوار الاؤنس بھی مجھے حفیظ صاحب پوچھتے تھے کہ آج تلوار کا کدھر دور ہے، واقعی آپ نے بش کٹر وغیرہ جو ہیں وہ مہیا کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ چلا مالی رہے، ان کو بش کٹر نہیں بنایا، چلا وہ سارے مالی رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے اس میں بھی اضافہ کیا، میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ کے اس حکم کے مطابق جو میرے رب کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ اس وقت قبول کروں گا، اللہ نے فرمایا جب آپ میرے بندوں کا شکریہ۔ تو میں جناب چیئرمین صاحب آپ کا، عمر عباس صاحب آپ کا، رانا شکیل صاحب آپ کا، نوید علائی صاحب آپ کا، اور اس تمام سٹاف کا جنہوں نے اس میں حصہ لیا، DFA صاحب سب نے، آپ نے ہمارے لاسز میں اضافہ کیا۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے دعائیں ہیں، بہت میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعائیں، تو دعائیں ساتھ بڑی بڑی مصیبتیں ٹال رہی ہیں۔ تو میں اس موقع پہ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ہر چیز نظام عارضی ہے، آپ نے ایک تاریخ لکھی آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان رکھے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ آج یہ مقدس مہینہ ہے، اس میں آج آپ کے دست مبارک سے ممبران یہ قرآن اندازی ہوئی، اللہ کے گھر میں یہ جا رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ میں نے ہمیشہ قرآن اندازی کے موقع کے چیئرمین صاحب کے سامنے ریکویسٹ رکھتا تھا کہ اس میں اضافہ، اس دفعہ میں نے پھر وہی، پچھلی دفعہ بھی اضافہ نہیں ہوا، اب میں نے آپ کے سامنے یہ ریکویسٹ رکھی ہے کہ میں نے 10 کا رکھا ہے کہ 10 ملازم جو ہیں، جن میں 2-3 خواتین ہوں، 7 ملازم ہوں، یہ آپ کی اور بورڈ ممبران سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ اضافہ کر دیا جائے، اور ہمارے لیبر کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں۔ تو یہ تو میری دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ ادارہ شہر بنانے والا ہے، اس میں بہت خوبصورت شہر بسایا جس پہ ہم ناز کرتے ہیں، ہمارے سارے شہری بھی، ملک کے ساتھی بھی، لیکن ان کے اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو پلاٹ ملتے ہیں سیٹلمنٹ اور میمورینڈم کے تحت، ایک پالیسی کے تحت۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم نے کامران لشاری صاحب کے دور میں 4000 پلاٹ کسی جگہ پہ مجھے بار بار یاد ہے، اسی طرح بٹن دبایا تھا تو 4000 گھروں میں خوشحالی آئی۔ حکومت یہ لوگوں کا حق ہے۔ پھر یہ کچھ ایسا 4000 کا سیٹلمنٹ ہے، ایک پالیسی ہے، ہمارے پاس ہم لینڈ کے مالک، اللہ کے بعد ہم مالک ہیں، مفت نہیں ملتا، باقاعدہ اس کو
पेमेंट की जाती है और अब कितने अरसे से तात्तल पेश करा। मैं उस पर भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बड़ी मेहनत की गई इस कमेटी ने, मेंबर स्टेट साहब की सरबराही में, प्लानिंग वालों का, स्टेट वालों का, सबका, मेंबर ये साहब सबका, कि वहाँ पे हमने कंप्लीट करके बोर्ड के अंदर भेजी समरी। उस पर आपका शुक्रिया, आप सब लोगों ने उसको मंजूर फरमाया। अब वो फाइनल स्टेज पे हुए। तो मैं ये चाहूँगा कि जहाँ पे आज 50 लोगों की हज की कुरानदाजी आपके दस्ते मुबारक से हुई है, अल्लाह ताला ये भी आपके के हाथ से बैलेटिंग जो है प्लाटों की कोई रुकावट नहीं। बड़ी वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, मैं पार्टी हूँ, कहीं को स्टे नहीं। एक हुक्म था जो हमने आपके लिए में लाए कोर्ट का कि मुतासिरीन को दिए जाएं। हमने 2 दफ़ा, आपको पता है, आपके इल्म में है मेंबर स्टेट साहब, आपने 2 दफ़ा हुक्म की तामील करते हुए 2 कुरानदाजियाँ मुतासिरीन के लिए की हैं, बड़ी शफाफ हुई हैं। हम आगे बढ़ेंगे, उनका अपना एक सिस्टम है, वो भी चलता रहेगा। तो हम एम्प्लॉइज़ हैं सारे, तो मैं चाहूँगा कि ये आप मेहरबानी करें कि उसकी को डेट दें और इसी माह मुक़द्दस के अंदर ही अल्लाह करे कि उसकी कुरानदाजी भी हो जाए। और दूसरा ये है कि जो टाइम स्केल प्रमोशन की मैं आपके लिए मैं बात ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब 30 साल ज़िंदगी के पूरे करके जो शख्स कहाँ से आया, फैसलाबाद से, सियालकोट से, चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से, इस शहर के अंदर अपनी ज़िंदगी दे के उसी तरह उसी स्केल में चले जाता है, तो बहुत दुख होता है। तो एक टाइम स्केल समरी मेंबर साहब से मैंने दरख्वास्त की, आपसे की, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी शफकत का शुक्रिया। वो उस मेंबर साहब के हुक्म पे बनी है, ये बन रही है, मैंने उनकी कापी भी दी। ये टाइम स्केल प्रमोशन का मसला बोर्ड मीटिंग में ला के हल कर दें। आपको 14,000 15,000 लोगों के बच्चों की दुआएं इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पे कमर जमान चौधरी की बात जरूर करूँगा। वो चेयरमैन थे, अचानक मुल्क के अंदर कू हो गया, माशाल्लाह आ गया, और मैंने लास्ट डे जबकि वो खुद परेशानी में थे तो मैंने उनसे डेली बेस पे जो मुलाजमी थी मैं उनका तस्करा करूँ। वो 3-5 साल पे मेंबर साहब उनकी रेगुलराइजेशन थी, तो मैंने उनसे कहा कि सर इसको 2 साल का, तो मैंने 22 सर्कुलेशन 2 घंटे के अंदर कराई, उसने अप्रूव की। जहाँ मुझे मिले उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि वो दुआएं मुझे बचा रही हैं। उसके बाद यानी लामाला हुकूमत बदल गई थी, उन्होंने कहा कि चौधरी यासीन वो आपने जो मुझसे काम करवाया था मुझे बड़ी बड़ी मुसीबतों से अल्लाह ताला ने उसको बचाया। तो मैं आज ये कहता हूँ कि ये दुआएं बड़ी बड़ी मुसीबतें डालती हैं, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कोई इसमें कोई सियासी बात नहीं कर रहा है कि मेरी तो कम से कम दुआएं आप लोगों के साथ। तो मैं जब कहता हूँ तो फिर मैं नुमाइंदगी करता हूँ लोगों की, जब आपके ज़रिए मेरी काविशों से अल्लाह की मेहरबानी से कुछ इनके बच्चों के रिस्क में इजाफा होता है ना, तो मैंने कहा मेंबर साहब से भी कि कितने भी हम नाशुक्र कौम हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी का बच्चा आपके लिए दुआ दे रहा है। मेरी गुजारिश है मुअद्दबाना कि ये टाइम स्केल प्रमोशन का मसला हल कर दीजिए हम आपके लिए, और ये प्लाटों का बैलेटिंग की कोई डेट दे दीजिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला इस मुक़द्दस महीने के सदके हमारी दुआएं भी कबूल करें। और जो लोग वहाँ पे हज पे जा रहे हैं उनसे, जो भी यहाँ मौजूद हैं उनको मुबारक, जो नहीं उनको भी मुबारक। उनसे भी कहूँगा कि ये एक बड़ा फरीज़ा है, हम बड़े नसीब वाले हैं जो अल्लाह के घर जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाके अपने मुल्क के सफ़ीर का काम करें, अपने फ़राज भी सर अंजाम दें। जहाँ अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए दुआएं करें, वहाँ वतन अजीज़ के लिए और CDA के लिए, और हम सब जैसे गुनाहगार लोगों के लिए भी दुआएं करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी यासीन साहब, CDA के तमाम एहलकार, अफसरान, बोर्ड मेंबरान जो सब यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं, CDA इदारा आपका अपना इदारा है, और अगर CDA के बारे में कोई अच्छे अल्फाज अदा करता है तो मैं समझता हूँ कि ये लेबर से शुरू होता है और बोर्ड मेंबर तक जाके, चेयरमैन तक जाके ख़त्म होता है। मुझे खुशी होती है कि अगर कोई CDA की 100 बुराइयाँ से, लेकिन CDA की अगर एक अच्छाई भी कोई बयान कर देता है तो ये आप सब की कामयाबी है। और ये मुझे खुशी होती है कि CDA ने मेहनत की है, CDA के अफसरान ने, तमाम लेबर ने,
تمام اہلکاروں نے محنت کی ہے اور اپنے آپ کو انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا لوگ سی ڈی اے پہ یہی الزام لگائے رکھتے تھے کہ جی کوئی کام نہیں کرتے, یہاں گھاس نہیں کرتی, یہاں سڑکیں مرمت نہیں ہوتی, یہاں لائٹیں خراب رہتی ہیں, پانی نہیں ہوتا. آپ لوگوں کی محنت کہ الحمدللہ ہم بہتری کی طرف رواں ہیں. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, خوش ہم نہیں کر سکتے کسی کو, اور انسان کو خوش کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا جو ہے یہ سب سے بہتر رستہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہمیں. یہ ہم کون سی تیسری بار اندازی میں کر رہا ہوں, تو مجھے خوشی ہے کہ اس میں آپ لوگ جو بیچ میں سلیکٹ ہوئے ہیں جن کے نام ہیں, اس میں میرے اسٹاف کا بھی بندے کا نام آ گیا پروگرام میں, تو یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ چلو کوئی یہاں سے بھی اس آفس سے آنا ہوگا. تو آپ سب خوش قسمت ہیں جو کام آپ نے, اور وہاں دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں, ہمیں بھی یاد رکھیں, اور اپنے ادارے کو بھی یاد رکھیں. یہ ادارہ بڑا بھاری ادارہ ہے, بڑی مشکلات سے گزرتا رہتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے محنت کی ہے, آپ سب نے محنت کی ہے, اور آج ہم نے اس چیز کو ثابت بھی کیا ہے کہ ٹھیک ہے 100 کوتاہیاں صحیح پر چند اچھائیاں بھی ہیں. یہ کام کرنے پہ آئے تو کام کر سکتا ہے. ابھی جو ریسنٹلی میٹرو کو ٹھیک کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ تمام سی ڈی اے کی امپلائیز کی اور آفیسرز کی کامیابی ہے. یہ ناممکن سا معاملہ تھا, پھنسا ہوا تھا, لیکن چند گھنٹوں میں اس کو فعال بنایا. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کوئی سی ڈی اے کا چیئرمین یا اس کے ممبرز نہیں کر سکتے. یہ اسٹاف جو گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے, جو سینیٹری ورکرز وہاں صفائیوں میں لگے ہوئے تھے, جو انوائرمنٹ کے لگے ہوئے تھے. سب سے پہلی چیز تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا ممبر فائنانس سے, اسپیشل الاؤنس ملنا چاہیے. ان کی لسٹ ان کو اسپیشل دیا جائے, کیونکہ جو محنت کرے وہ آپ کو جا رہے ہیں اس کو اکنالج کرنا. الاؤنسز کی بات ہوتی ہے, سب کو الاؤنس مل ہی رہے ہیں, لیکن جو ایکسٹرا کام کر رہے ہیں اس کو ایکسٹرا پیمنٹ ضرور ملنی چاہیے. ہم بات کرتے رہتے ہیں سی ڈی اے کی جو منافع ہو گیا, اتنے ارب ہو گئے, لیکن سی ڈی اے کے یہ سارے جو اربوں روپیہ آ رہا ہے اس کے اندر محنت سی ڈی اے کے امپلائیز کی شامل. مجھے افسوس ہے کہ سی ڈی اے کے امپلائیز کے لیے گھروں کے بہت بڑے مسائل ہیں. کہنا بہت آسان ہے کہ یہ دیکھیں یہ بڑے بے ایمان ہیں, یہ دیکھیں کہ فلانی چیز میں کسی نے چوری کر دی ہے, فلانی میں کر دی ہے, لیکن کوئی یہ دیکھتا ہے کہ ان کے لیے سہولت کیا پیدا کی جا رہی ہے. 14-15 ہزار تو بھی امپلائیز ہیں جو حاضر سکتے ہیں, 18,000 ویکینسی. کتنوں کے پاس گھروں کی سہولت, اکاموڈیشن کتنا مشکل کام ہے اس دور میں جب مہنگائی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اکاموڈیشن کتنا بڑا مسئلہ ہے. تو اس کو بھی ایک چیز کو اسٹڈی کریں کہ جو یہ میٹرو پہ جو سی ڈی اے امپلائیز ہیں ان کے لیے ہم کوئی ارینجمنٹ کریں, کیونکہ کئی جگہ کور تو کریں, کئی جگہ کو کور کر سکتی ہے, اور مزید بس سروس بھی آ رہی ہے, اس کے اندر انکارپوریٹ کیا جائے. ایک دوسرا, کیا ہم جو فراش ٹاؤن میں بھی بنا رہے ہیں, کیا ہم اس میں سی ڈی اے امپلائیز کے لیے بھی کوئی بلاک ریزرو کر سکتے ہیں, جب ہمیں پیسوں کی اس طرح اللہ کا شکر ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم نے نہ دی تو ہم تباہ ہو جائیں گے. چلیں کوئی آفیشیل اکاموڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں, کوئی 200-250 گھر بھی نکل آتے ہیں تو فائدہ ہی ہوتا ہے نا. اب تو فراش ٹاؤن بھی کوئی دور نہیں ہے, تو آج 20 سال پہلے ہوتا تھا لوگ کہتے تھے بڑا دور ہے. میں کہتا ہوں وہاں بھی مل جائے اکاموڈیشن, شکر کرو. تو اس پہ بھی ورک کریں کہ ایک بلاک ہم کم از کم سی ڈی امپلائیز کے لیے وہ رکھتے ہیں فار رینٹل پرپسز. جو کیا ہوتا ہے آفیشیل اکاموڈیشن نیا بنانے میں اور ٹائم لگے, وہ تو اگست ستمبر تک کمپلیٹ ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس میں سے ہم ایک بلاک کو علیحدہ کر دیں, 2000 میں سے 200 کو ہم کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سہولت ہو جائے گی. وہ دیکھیں جو اسکیل کس پہ کوالیفائی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور اسے کر دیں. ایک اور چیز جو ابھی بات کی ہے ٹائم اسکیل کی, میں جو پہلے بات کی تھی کہ اگر ہمیں بھی کوئی تعریف ملتی ہے تو وہ کوئی میں نے تو وہاں جا کے صفائی نہیں کی خاص بات کی, میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ضرور آتا, لیکن محنت تو آپ لوگوں کی. لیکن جب پروموشن ہی نہیں ہوئی تو کوئی میکینزم ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جو مالی بھرتی ہوا ہے آپ اسے ڈائریکٹر بنا دیں, لیکن اسے کوئی پروموشن تو دیں گے تاکہ اسے کوئی اکنالجمنٹ تو ملے. جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوتا ہے کہ ایک اسسٹنٹ مینیجر ہے, وہ لیول 1, 2, 3 کر دیتے ہیں. کوئی سسٹم ہونے کی ضرورت ہے تو اس کو ایک سیلری بھی ملے اور ایک ایکنالجمنٹ بھی ملے.
कि ठीक है भी उसने इतने अरसे काम किया है तो कोई तो उसे जी वाले साथी हैं, फिर नादरा वाले वैसे जो है हमारे वही है, मुझे पता है, लेकिन मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आपने इसमें बड़ा रोल अदा किया और ये एक नेक अमल था। अल्लाह ताला आपको भी इसकी जज़ा दे। तो मैं अपने बाकी तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप सब लोग, ये पहली भरपूर तकरीब थी, वरना तो हज जैसी तकरीब में भी मैंने देखा कि हमारे लोग दिलचस्पी नहीं लेते थे। ये माह मुक़द्दस भी है, रमज़ान का महीना है, तो आप सब लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी ली। मैं फिर एक दफ़ा सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ, फिर मैं चेयरमैन सीडी और बोर्ड मेंबरान और जितने भी लोग इस नेक अमल में शरीक थे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर रब से दुआ करता हूँ कि इनके दिलों में रहम डालें। हम अदारा हैं, हम मुलाज़िम अदारा हैं, मैंने उनके सामने भी कहा, तो जो हमारा हिस्सा है, हमारे बच्चों का हिस्सा है, वो देते जाएं। ये अल्लाह की मेहरबानी से दुआएं लेते जाएं, बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचें। बहुत शुक्रिया, अच्छी खूबसूरत तकरीर है, बाबरकत रही और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका शुक्रिया कि आप